بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 778 ملاحظہ فرمائیں۔ سر، ایسے تو چوری کا کیس بن جائے گا، کسی نے پکڑ لیا مجھے تو میری نوکری چلی جائے گی۔ نقوی صاحب نے کہا، دیکھو لڑکی، اگر میں زندہ رہا تو نوکری کی فکر مت کرو، جیسی نوکری تم مانگو گی مل جائے گی، جہاں تم چاہو گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ابھی تم ہی یہ کام کر سکتی ہو، چاہو تو ٹیپ ریکارڈر کہیں چھوڑ دو، لیکن کیسٹ ضرور نکال لو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر انہوں نے نرس کو اپنا کارڈ دیا، اس کے پیچھے لکھا کہ یہ نرس کیسٹ پہنچا دے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ احسان کی قیمت کوئی نہیں ہوتی اور مجھ پر اس کے احسان کا قرض ہے۔ انہوں نے پیغام کے نیچے اپنی بیٹی کا فون نمبر لکھا تھا۔ نرس نے اندازہ تو کر لیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، انہیں زہر دیا گیا تھا۔ یہ بھی نرس جانتی تھی، وہ سمجھ گئی کہ کیسٹ میں کوئی ایسی بات ہے جس کی قانونی اہمیت ہے۔ اسے علم تھا کہ نقوی صاحب کوئی توپ چیز ہے، وی آئی پی وارڈ میں ایرے غیرے نہیں آتے۔ اس نے کہا، سر، میری ایک بہن ہے، اس نے بھی نرسنگ کا کورس کیا ہے، اسے میری جگہ لگوا دیں اور مجھے باہر بھجوا دیں۔ بہت ڈاکٹر اور نرسیں سعودی عرب جا رہے ہیں۔ نقوی صاحب نے کہا، میرا وعدہ ہے تم سے، اگر میں آفس گیا تو پہلا کام یہی کروں گا۔ نرس نے کہا کہ سر، آپ تو اب ٹھیک ہیں، 1-2 دن میں آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ نقوی صاحب نے ایک آہ بھری اور کہا، میرے لیے دعا کرنا، جاؤ اب وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ چوری کا الزام تم پر کیسے آ سکتا ہے؟ جب تم کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا اور موقع ملے تو بعد میں نظر بچا کے ٹیپ ریکارڈر واپس رکھانا جیسے اٹھا کے لائی تھی۔ تم ہوشیار لڑکی ہو۔ وہ نرس ٹیپ ریکارڈر لے کر چلی گئی۔ اس نے کیس نکال کے اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال دیا اور ٹیپ ریکارڈر کو چھپا دیا۔ نرس کوئی پیشہ ور چور نہیں تھی، نوجوان لڑکی تھی، چاہتی تو ٹیپ ریکارڈر کو کھڑکی سے باہر سڑک پر پھینک دیتی۔ اس نے بے وقوفی کی اور اسے دواؤں کی الماری میں رکھ دیا۔ رات کے وقت تو کچھ نہیں ہوا۔ صبح ہوتے ہی وہ عورت ڈیوٹی آفیسر کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے شکایت کر دی کہ کمرے میں سے میرا ٹیپ ریکارڈر چوری ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے میڈیکل آفیسر نے پہلے اسٹاف کا دفاع کیا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، آپ پہلے اپنے کمرے ہی میں دیکھ لیں۔ عورت ذرا بد دماغ تھی، شور کرنے لگی کہ آپ کا کیا خیال ہے، میں اپنے کمرے میں دیکھے بغیر آپ سے شکایت کرنے آ گئی ہوں؟ پہلے کی بات میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ آج میرا ٹیپ ریکارڈر چوری ہوا ہے تو میں یہ بات میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو بھی بتا دوں گی، خواہ ٹیپ ریکارڈر مجھے ملے یا نہ ملے، مگر ہاسپٹل میں جو چور ہے وہ پکڑا جانا چاہیے۔ یہ سب اس نرس نے بھی سنا، لیکن وہ انجان بنی رہی۔ رات کے وقت ڈیوٹی پر وہ اکیلی نہیں تھی کہ اس پر الزام آتا۔ اس نے ڈیوٹی افسر کا ساتھ دیا اور عورت کو یقین دلا دیا کہ ہم معلوم کر لیں گے، ٹیپ ریکارڈر اسے مل جائے گا، وہ نہ ملا تو دوسرا دے دیا جائے گا۔ مگر وہ عورت ٹیپ ریکارڈر کے نقصان پر نہیں، ہاسپٹل میں چوری پر برہم تھی۔ 8 بجے وہ جانے لگی تو اس نے خود ہی میڈیکل آفیسر آن ڈیوٹی سے کہا، دیکھیں جی، بعد میں بلا وجہ میرا نام نہ اس معاملے میں، آپ میری تلاشی لے لیں۔ ڈیوٹی افسر نے کہا، ارے وہ پاگل عورت ہے، مل جائے گا اسے کمرے ہی میں ٹیپ ریکارڈر۔ مگر نرس نے جانتے بوجھتے اپنا بیگ کھول کر دکھا دیا اور یہاں اس سے ایک معمولی سی غلطی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس میں کیس دیکھ لیا، اس پر لتا کی تصویر تھی اور وہ فلم پریچے کے گانے تھے۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے کہا، یہ کیسٹ کیوں لیے پھر رہی ہو اپنے ساتھ؟ آسان جواب یہ تھا کہ میں نے آتے ہوئے بازار سے خریدا تھا۔ اس نے کہا کہ کسی نے میری بہن کے لیے دیا تھا، مگر میں اسے دینا بھول گئی تھی۔ خیر یہ بات بھی چل جاتی، لیکن بعد میں ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کچھ نروس ہو گئی تھی۔ بعد میں تفتیش ہوئی تھی۔ ہاں، یہ بڑے لوگ بعض اوقات عجیب ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ عورت بھی کسی ڈی ایس پی کی بیوی تھی اور ہاسپٹل میں اس کا بھائی داخل تھا۔ یہ لوگ خود تو ہوتے ہیں بڑے چور، سرکاری خزانے پر ڈاکے ڈالتے ہیں، انکم ٹیکس نہ دے کر پبلک کو لوٹتے ہیں، مگر ان کا تنکا بھی چوری ہو جائے تو یہ داڑھی والے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہی چور ہے۔ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ چور کی یہ مجال کہ کوتوال کی چیز چرائے۔ اس عورت نے 8 بجے کے بعد میڈیکل آفیسر اور ایک سینئر ڈاکٹر سے راؤنڈ کے وقت شکایت کر دی۔ پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ معلوم ہوا کہ رات کے وقت وہاں 4 نرسوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا اس فلور پر، 2 مڈ وائف اور اسی قسم کی چیزیں تھیں، وہ سب جا چکے تھے۔ چوکیدار کیا بتا سکتا تھا کہ کون اپنے ساتھ جاتے وقت کیا چیز لے گیا تھا؟
ٹیپ ریکارڈر بڑا ہوتا تو کسی کے ہاتھوں میں نظر آتا، چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر کسی کے ہینڈ بیگ میں تھا تو اسے کیا معلوم؟ وہ کسی باہر جانے والی کی تلاشی لینے کا مجاز نہیں تھا۔ نیچے یا اوپر کے فلور سے بھی کسی کے آنے جانے پر پابندی نہیں تھی، اور وی آئی پی وارڈ میں ملاقاتی کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عام لوگوں کی طرح وہ مقرر اوقات میں وقت کے پابند نہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ مگر یہاں تو دستور ہی ایسا ہے کہ وی آئی پی کے قاعدے قوانین سے بالا تر سمجھ لیا جاتا ہے۔ پھر آئی سی یو کے باہر برآمدے یا ٹیرس جیسی جگہ میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں ہر مریض کے ساتھ آنے والا ایک آدمی ٹھہر سکتا ہے۔ پھر نقوی صاحب کی بیٹی وہاں کیوں نہیں رکی تھی؟ اچھا سوال کیا تم نے برخوردار، غالب نے کہا۔ وہ رکنا چاہتی تھی، لیکن اسے وقار یوسف زبردستی کر لے آیا تھا۔ وہ وہاں باآواز بلند رونے سے باز نہیں آتی تھی، آنے جانے والے ڈاکٹروں کو پریشان کر رہی تھی۔ وقار یوسف نے گھر آنے کے بعد اسے ڈبل ڈوز دے کر سلا دیا تھا۔ خیر، اصل بات تھی ٹیپ ریکارڈر کی چوری، اور چوری یوں پکڑی گئی کہ صبح کی شفٹ میں آنے والی نرس نے کوئی دوا تلاش کی اور دوا اسے ملی نہیں تو اس نے کیبنٹ کو اچھی طرح کھنگالا، پیچھے سے وہ ٹیپ ریکارڈر برآمد ہو گیا۔ اس نے وہ ڈیوٹی افسر کو پیش کر دیا اور اس نے بات ختم کرنے کے لیے خاتون کو دیا، مگر خاتون تھی ڈی ایس پی کی بیوی، کڑوا کریلا نیم چڑھا۔ اس نے کہا کہ اس میں جو کیس تھا وہ کہاں ہے؟ ایک اور مسئلہ۔ ڈاکٹر سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ سٹاف کی بدنامی ہوتی ہے بات کو لمبا کرنے سے۔ اس نے پوچھا کہ کون سا کیس تھا؟ خاتون نے فرمایا کہ فلم پریچے کا۔ ڈاکٹر نے یقین دلایا کہ وہ بھی مل جائے گا۔ اس نے کسی لڑکے کو پیسے دے کر بازار سے فلم پریچے کا کیس لا دے۔ وہ ایسا گیا کہ دوپہر کے وقت لوٹا اور درمیان میں آ گیا۔ دوسرا سنگین بحران، اچانک نقوی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ چند منٹ پہلے ہی راؤنڈ ہوا تھا تو وہ بالکل ٹھیک تھے، اور انہوں نے اصرار کیا تھا کہ انہیں ڈسچارج کر دیا جائے۔ ان کے فزیشین نے انکار کر دیا کہ ابھی کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوں گے اور رپورٹ دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مزید 2 دن بہرحال لگیں گے۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ واضح نہیں ہے، بلکہ خاصا کنفیوژن ہے۔ میڈیکل رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، پولیس رپورٹ اور چند عینی شاہدوں کی رپورٹ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر ہم اس موضوع پر آپ کی رپورٹ بھی سن لیں، مگر اطمینان سے بیٹھ کے؟ میں ابھی تھک گیا ہوں بہت، آج سارا دن بھاگ دوڑ میں اور مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنے میں لگا رہا۔ نیچے چلتے ہیں، رابعہ نے کہا۔ میں نے احتجاج کیا، تم کیوں مجھے اس جیل خانے میں ٹھونسنے پر مصر ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، وہ محفوظ جگہ ہے، رابعہ نے کہا۔ غالب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ رابعہ ٹھیک کہہ رہی ہے، حالات کا کچھ بھروسہ نہیں، آج رات بھی یہاں چھاپا پڑ سکتا ہے۔ منظر کی خانہ تلاشی تو ہو چکی۔ اچھا، کس وقت؟ رابعہ نے کہا، ابھی 2 گھنٹے پہلے۔ منظر نے خود اخبار والوں کو اطلاع دی۔ ایک مجسٹریٹ اور ڈی ایس پی کے علاوہ لیڈی سرجر ساتھ تھی، وارنٹ تھے۔ منظر نے پوری طرح تعاون کیا، اس شرط پر کہ جو چیز جہاں سے اٹھائی جائے گی وہیں رکھی جائے گی، ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونی چاہیے اور غائب ایک پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈی ایس پی اور مجسٹریٹ خود بڑے محتاط تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بندہ تلاش کرنا ہے، سوئی نہیں۔ کیا ہم میزوں کی درازیں اور الماریوں کے خانے دیکھیں؟ انہوں نے میرے بارے میں پوچھا ہوگا۔ ہاں، منظر نے کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے، ایک بیوی اور 15 بچے، 16واں ہوگا تو دکھا دوں گا۔ ان کے علاوہ یہاں کوئی نہیں رہتا، ظاہر ہے اس کے بعد پولیس یہاں آ سکتی ہے۔ ہم سب باری باری الماری سے گزر کے نیچے چلے گئے۔ رابعہ نے کوٹھی کی ساری لائٹس آف کر دی تھی، بیڈ روم لاک کر دیے تھے اور چوکیدار کو سمجھا دیا تھا کہ کوئی بھی آئے تم نے یہی کہنا ہے کہ کوٹھی میں کوئی نہیں ہے، بیگم صاحبہ کل آئیں گی، اس کے بعد معلوم نہیں کہاں گئی ہیں۔ میں نوکر ہوں، وہ مجھے بتا کے نہیں جاتی۔ دوسری بار سب کے ساتھ مجھے وہ جگہ واقعی بہت محفوظ اور آرام دہ لگی۔ یہاں ایک فون بھی موجود تھا جو گیٹ کے انٹرکام سے بھی منسلک تھا اور گھر کے دوسرے حصوں سے بھی۔ داماد اور بیٹی جب ڈاکٹر شیلی کے ساتھ ہاسپٹل پہنچے تو پہلے داماد ہی نقوی صاحب سے ملا۔ وہ ٹھیک تھے اور انہوں نے وقار یوسف سے ڈاکٹروں کے رویے کی شکایت کی جو انہیں زبردستی 2 دن تک وہاں لٹائے رکھنے پر بضد تھے۔ اس وقت وہاں ایک ڈاکٹر تھا جس نے ڈرپ دیکھی اور اس کے فلو یعنی قطرہ قطرہ ٹپکنے کی رفتار کو کچھ کم کیا۔ اس کے جاتے ہی نقوی صاحب نے داماد کو ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، وقار مجھے لے چلو اپنے ساتھ ابھی، اسی وقت۔ ظاہر وقار نے مخالفت کی۔ پاپا جلدی نہ کریں،
ڈاکٹرز ٹھیک کہتے ہیں، نقوی صاحب نے گھبرا کے کہا۔ تم احمق ہو، سمجھتے کیوں نہیں؟ میں 1 منٹ نہیں ٹھہرنا چاہتا یہاں۔ وقار ان کی ذہنی کیفیت کو سمجھتا تھا۔ ہاسپٹل میں کون رہنا پسند کرتا ہے، اور نقوی صاحب جو 24 گھنٹے کا سرکاری افسر جس نے کبھی بیماری میں بھی چھٹی نہ لی ہو، بستر پر بیکار لیٹے رہنا ان کے لیے ذہنی اذیت تھا۔ وقار یوسف نے سمجھایا کہ میں ڈاکٹروں کو مجبور نہیں کر سکتا۔ پھر نقوی صاحب منت سماجت پر اتر آئے۔ وہ بے حد پریشان اور خوفزدہ لگ رہے تھے۔ وقار، جو بات میں محسوس کر رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے۔ مجھے ایک سازش کے تحت یہاں لایا گیا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے جانے دیں گے؟ نہیں، یا تو میں خود بھاگ جاؤں خود اپنی مرضی سے، یا تم مجھے لے جاؤ، ورنہ میں بتا رہا ہوں کہ میں لوٹ کے زندہ گھر نہیں جاؤں گا۔ وقار یوسف ان کی بات سن کے فکر مند ہو گیا۔ وہ ان کو ذہنی عدم توازن کا شکار نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے باقاعدگی ہوش و حواس کہہ رہے تھے، اور کسی حد تک وقار یوسف کو بھی اندازہ تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے کہا، اوکے پاپا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ابھی آپ کو لے جاؤں، لیکن پلیز آپ اپنی بیٹی کو کچھ مت بتائیے، وہ مجھے نہیں کرنے دے گی۔ نقوی صاحب نے اسے کچھ اور بھی بتانا چاہا کہ شیلی اندر آ گئی۔ وقار یوسف کے کہنے کے مطابق 10:15 بجے اس کے ساتھ کوئی ڈاکٹر بھی تھا، مگر وہ نہیں جس کو وقار نے ڈرپ کی رفتار کم کرتے دیکھا تھا۔ 1 منٹ، کیا اس ڈاکٹر نے صرف فلو کو ایڈجسٹ کیا تھا یا ڈرپ میں کوئی دوا بھی ڈالی تھی؟ سرنج کی سوئی سے پلاسٹک کی تھیلی میں کوئی بھی انجیکشن براہ راست محلول میں شامل کر دیا جاتا ہے؟ وقار سے یہ سوال پولیس نے بھی کیا تھا، اور میں نے بھی۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ میری موجودگی میں اس نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر وہ پہلے سے موجود تھا، اس کی ڈیوٹی تھی۔ وقفے وقفے سے وہ تمام پرائیویٹ وارڈز میں جاتا تھا۔ وی آئی پی وارڈ میں ہر مریض کو بہرحال زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے۔ شیلی کے ساتھ آنے والا وہ فزیشین تھا جو نقوی صاحب کا معالج تھا۔ ان کی حالت کے مطابق کوئی دوا وہی کھلا سکتا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر اس میں سے کسی رد و بدل کا مجاز نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایمرجنسی میں مریض کو سنبھالتا ہے، ورنہ دوا دینا نرسوں کی ذمہ داری ہے۔ فزیشین نے شیلی کو کیسے اجازت دے دی تھی؟ اس نے وہی کہا تھا جو اسے سمجھایا گیا تھا۔ شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ نقوی صاحب کی بیٹی اس کے ساتھ تھی۔ وقار یوسف کی موجودگی میں ڈاکٹر شیلی نے وہ چارٹ دیکھے جو بیڈ سائڈ پر لگے ہوئے تھے۔ فزیشین سے ان کی حالت کے بارے میں بات بھی کی جو کوئی ڈاکٹر ہی کر سکتا تھا۔ ایک دوا سے اختلاف کیا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نسبتاً ضرر رساں ہیں، اور دوسری متبادل دوا تجویز کی۔ فزیشین نے اعتراف کیا کہ اس کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ دوا ابھی پاکستان میں دستیاب نہیں جو لندن میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فزیشین چلا گیا۔ یہ بات 10:30 بجے کی ہے۔ شیلی نے بعد میں کہا کہ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ جو دوا 1 سال سے استعمال ہو رہی ہے، اور جو ملٹی نیشنل دوا ساز کمپنی پاکستان میں ہر دوا بنا رہی ہے، ابھی تک اس نے یا وہ دوا نہیں دی یا بنوائی نہیں۔ اگر مقامی طور پر نہ بنتی تو بڑے بڑے کیمسٹ خود باہر سے ہر دوا امپورٹ کرتے ہیں یا اسمگل کر لیتے ہیں۔ اس کی بات سے وقار یوسف نے بھی اتفاق کیا۔ اس نے کہا کہ میں فون کرتا ہوں اپنے ایک کلائنٹ کو، وہ ہول سیل کیمسٹ ہے، کہیں نہ کہیں سے منگوا دے گا۔ نقوی صاحب نے اسے روکنے کی کوشش کی کہ یہ سب مت کرو، وہی کرو جو میں نے کہا ہے، لیکن وقار یوسف نکل گیا۔ نقوی صاحب کی بیٹی باہر ٹیرس میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وقار نے اسے بتایا کہ شیلی تو بڑی قابل ڈاکٹر ہے، اس نے ایک نئی دوا بتا دیا اور میں پتہ کرتا ہوں کہ کہیں سے مل جائے۔ اس نے بیوی کو نقوی صاحب کی ضد سے بھی آگاہ کیا کہ وہ ڈاکٹروں کی مرضی کے خلاف ہاسپٹل سے بھاگنا چاہتے ہیں، مگر اس نے سازش یا خطرے کی بات گول کر دی کہ بیوی خواہ مخواہ پریشان ہوگی۔ یہ سب بتانے میں کتنا وقت لگا؟ وقار نے بہت غور کر کے بتایا تھا کہ شاید 5 سے 7 منٹ۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا کہ 10 منٹ نہیں ہو سکتے۔ اس عرصے میں نقوی صاحب کے پاس صرف شیلی تھی، لیکن شیلی کا کہنا تھا کہ ایک نرس آ گئی تھی جس نے بلڈ پریشر اور ٹمپریچر وغیرہ لیا تھا۔ اگر اس نے ڈرپ میں کچھ ڈالا تھا تو شیلی کی پیٹھ تھی، اس نے نہیں دیکھا۔ شیلی باہر آئی تو نقوی صاحب کی بیٹی اندر گئی۔ ایک وقت میں ایک ہی وزٹر اندر جا سکتا تھا۔ 10:40 سمجھ لو، 1 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا تو نقوی صاحب پر نزع کا عالم تھا۔ اس نے چیخ ماری اور ڈاکٹروں کو بلایا۔ ڈاکٹر فوراً پہنچ گیا، مگر اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی نقوی صاحب فوت ہو گئے۔ اس وقت شیلی باہر تھی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے کچھ کیا ہوتا تو کیا اس کے لیے یہ مہلت کافی نہیں تھی؟ وہ فرار ہو سکتی تھی، مگر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ پھر نہ جانے کس نے چلا کے کہا، پکڑ لو اسے،
یہ جعلی ڈاکٹر ہے۔ شیلی نے بتایا تھا کہ چلانے والا کمرے سے برآمد ہوا تھا۔ اس وقت نقوی صاحب کے گرد 2 ڈاکٹر اور 3 نرسوں کے علاوہ کتنے لوگ تھے، یہ کسی نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اچانک ICU کے گیٹ پر مامور سنتری نے شیلی کو پکڑ لیا۔ شیلی نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس شخص نے کہا، اس نے قتل کر دیا ہے مریض کو، پولیس کو بلاؤ۔ شیلی نے چلا کر کہا، تم کون ہو؟ جھوٹ کہتے ہو تم۔ مگر وہ شخص تیزی سے کوریڈور میں غائب ہو گیا اور شیلی کو زبردستی اسٹور میں بند کر دیا گیا۔ وقار یوسف ٹیلی فون کرنے نیچے چلا گیا تھا۔ اس کے واپس آنے تک ہڑبونگ بچ گئی تھی۔ اس نے پہلے تو بیوی کو سنبھالا جو پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، اس نے میرے باپ کو مار دیا، وہ قاتل ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ بڑی مشکل سے وقار یوسف کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ وہ ڈاکٹر شیلی کا نام لے رہی ہے۔ پتہ نہیں وقار یوسف کی بیوی سے یہ کس نے کہا تھا۔ شاید جو شخص کمرے سے نکلا تھا اور ڈاکٹر نظر آتا تھا، اسی نے اندر بھی یہ شوشہ چھوڑا تھا۔ میں نے بہت سکون محسوس کرتے ہوئے کہا، تمہیں یقین ہے کہ شیلی پر بے بنیاد الزام لگایا گیا تھا؟ میرا بھی یہی خیال تھا۔ رابعہ اور نازو نے ایک ساتھ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ان نظروں میں ایک ہی سوال تھا، کیا ابھی تک تمہارے سر سے شیلی کا بھوت نہیں اترا؟ غالب نے ایک آہ بھری، حالات اور واقعات کی شہادت سے وہ بے گناہ ثابت ہوتی ہے، اور میں مخالف کے جذبات میں اس پر کوئی الزام کیسے عائد کر دوں دوست؟ میں نے تو حقائق اکٹھے کیے ہیں آج سارا دن، کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے۔ میرے صحافی دوست بھی ہیں، ان سے تبادلہ خیالات کا موقع ملا۔ ان کے اندر تک پرانے سورس ہیں، سب کرائم رپورٹر تھے۔ میں نے انہیں نازو سے بھی متعارف کرا دیا۔ بہت متاثر ہوں گے؟ میں نے کہا، نہیں برادر، سب فریفتہ ہو گئے۔ غالب نے فریادی لہجے میں کہا، سالوں نے مجھے لفٹ دینا ہی چھوڑ دی اور نازو نے خاصی انفارمیشن لے لی۔ پھر میں نے اسے وقار یوسف کی بیوی کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ اس کی حالت غیر تھی۔ ڈاکٹر نے اسے پکڑ کر انجیکشن لگا دیا تاکہ وہ گھر پہنچ کر سو جائے۔ وہ راستے ہی میں سو گئی تھی۔ نازو نے دکھی لہجے کے ساتھ کہا، ہاسپٹل میں وقار یوسف کا رہنا ضروری تھا، اسے قانونی کارروائی کی تکمیل کرانی تھی۔ میں اس کے ساتھ رہا۔ غالب نے اپنی بات جاری رکھی۔ 10 منٹ میں پولیس آ گئی اور 11 بجے ڈاکٹر شیلی کو پولیس نے باقاعدہ رپورٹ لکھ کے گرفتار کر لیا۔ 11:30 بجے پوسٹ مارٹم کے لیے وقار لاش کے ساتھ ایمبولینس میں سرکاری ہاسپٹل گیا۔ میں وہیں رک گیا۔ گیٹ تک میں بھی وقار کے ساتھ تھا اور ایمبولینس میرے سامنے روانہ ہوئی تھی۔ وقار بڑے حوصلے سے کام لے رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں ابھی کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ جب میں لوٹ رہا تھا تو ایک دم شور مچا اور میں نے کچھ لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا۔ میری نظروں نے اوپر سے کسی کو گرتے دیکھا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ڈاکٹر شیلی ہوگی۔ بس اپنا تجسس رفع کرنے کے لیے میں نے وہاں جا کے دیکھا تو لاش ڈاکٹر شیلی کی پکے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ جو 3 فٹ چوڑا راستہ تھا وہ سیدھی اس پر گری تھی اور سر کے بل۔ نتیجہ یہ کہ اس کا سر پاش پاش ہو گیا تھا، مغز اور خون ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور اس کی گردن بھی یوں موڑی ہوئی تھی کہ ایک ہی نظر میں نے سمجھ لیا کہ ٹوٹ چکی ہے۔ میں تیزی سے اوپر گیا۔ پولیس والے باغم باغ نیچے آ رہے تھے۔ میرے سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ اوپر ایک سب انسپیکٹر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ملزمہ نے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے کہا، کیسے خودکشی کر لی؟ وہ گرم ہو گیا کہ تم میرے افسر لگتے ہو کیا جو میں تمہیں بتاؤں؟ میں بھی گرم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے افسر کو رکھتا ہوں جوتی کی نوک پر، او سوری قلم کی نوک پر۔ میں چشم دید گواہ ہوں پولیس کی تحویل میں ایک ڈاکٹر کی نام نہاد خودکشی کا۔ تم کیا سمجھتے ہو ایسے تمہارا جرم چھپ جائے گا؟ میں ابھی رپورٹ بھیجتا ہوں اس قتل کی۔ بس اس کی تو شاید پتلون ہی خراب ہو گئی۔ کہنے لگا، سر آپ تو خواہ مخواہ الزام لگا رہے ہیں، ہم تو بس تفتیش کر رہے تھے۔ میں نے کہا، تفتیش میں اس کی گردن ٹوٹ گئی اور تم نے اسے یہاں سے نیچے پھینک دیا سر کے بل۔ دوسری بار شاید اس کی پتلون پیچھے سے خراب ہو گئی۔ کہنے لگا، سر جی قسم لیں جو ہم نے ہاتھ بھی لگایا ہو، ہم نے تو بس پوچھا تھا کہ تم نے نقوی صاحب کو کیسے مارا، کیوں مارا؟ میں نے کہا، تھانے دار جی میں جانتا ہوں تم جیسے لوگ کیسے پوچھتے ہیں، لیکن ایک تو وہ عورت تھی، دوسرے لیڈی ڈاکٹر تھی، تیسری بات یہ کہ وہ پاکستانی شہری ہونے کے علاوہ برطانوی شہری تھی، تیسری بار اس کی پتلون کہاں سے خراب ہوئی؟ میں نے کہا۔ رابعہ اور نازو ہنس پڑی۔ بھائی اس نے پتلون بدل لی ہوگی۔ غالب افسردہ ہو گیا۔ یار تم لوگ ہنس سکتے ہو، تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے نقوی صاحب کی لاش بھی دیکھی تھی پوسٹ مارٹم کے بعد، لیکن شیلی کی لاش نے میرا نروس بریک ڈاؤن کر دیا تھا۔
یار ہمارے سامنے شیلی گھر سے گئی تھی، اس وقت وہ کتنی پرسکون تھی۔ نازو نے مجھے بتایا کہ راستے میں وہ ہنس ہنس کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، وہ ذرا بھی پریشان اور فکر مند نہیں تھی۔ آئی سی یو میں جا کے کسی کو قتل کر دینا آسان کام تو نہیں تھا، اور قتل بھی اس عورت کے والد کا جس کے گھر میں وہ رات بھر رہی، جس کی گاڑی میں وہ ہاسپٹل جا رہی تھی۔ پھر تمہارا کیا نظریہ ہے؟ یہ سب کس نے کیا تھا؟ ایک ڈاکٹر یا ڈاکٹر کے بیس میں کوئی شخص تھا جس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، وہ اپنا کام کر کے نکل گیا اور جاتے جاتے شیلی کو مجرم بنا گیا۔ وہ مجرم تھی یا نہیں یہ تو بعد میں معلوم ہو جاتا، لیکن پولیس فوراً آ گئی اور انہوں نے اس کا کام تمام کر کے فائل بند کر دیا۔ اب کہاں کی تفتیش؟ کیسی تفتیش؟ قاتل نے خودکشی کر لی۔ پولیس سب انسپیکٹر میری بات سے اتنا پریشان ہوا کہ اس نے فوراً اعلیٰ افسران کو طلب کر لیا۔ ایک ایس پی اور ڈی ایس پی کے ساتھ ہی کرائم برانچ والے آ گئے۔ ان کے سامنے سب انسپیکٹر نے یہ موقف اختیار کیا کہ ملزمہ کو سٹور میں بند کیا گیا تھا۔ اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا کہ اس نے نقوی صاحب کو زہر دیا تھا۔ کون سا زہر؟ کیسے دیا تھا؟ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر تھی، اس نے کوئی ایسی دوا ڈرپ میں ڈال دی جس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اتنا زودہ سر صرف ایک زہر ہو سکتا ہے اور وہ ہے سائنائڈ۔ میں نے کہا لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کچھ اور ہے۔ ہاں اس میں تو لکھا ہے کہ اس دوا سے الرجی ہوئی، ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا اور نتیجے میں ہارٹ فیل۔ یہ غلط ہے، ان کی موت فوری ہوئی تھی۔ نازو، وقار یوسف اور اس کی بیوی گواہ ہیں، مگر پوسٹ مارٹم رپورٹ کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا بعد میں سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر کون کرے گا؟ کیا حاصل ہوگا اس سے؟ کون پکڑا جائے گا؟ نہ کسی پر الزام آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈرپ کے محلول میں اس شخص نے جو ڈاکٹر بن کے پہنچا تھا سائنائڈ بھی شامل کیا ہوگا۔ بعد میں وہ ڈرپ بدل دی گئی۔ یقیناً اندر کا کوئی آدمی اس سازش میں شریک تھا جس نے صحیح وقت اور موقع دیکھ کے قاتل کی مدد کی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سائنائڈ کا کوئی ذکر نہیں، لیکن ڈرپ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں فلاں دوا شامل تھی۔ فزیشین، ڈیوٹی آفیسر اور نرسنگ اسٹاف اس بیان پر قائم ہے کہ انہیں نسخے کے مطابق دوا دی گئی۔ جس دوا کو موت کا سبب بتایا جا رہا ہے وہ ڈرپ کے محلول میں شامل تھی، مگر یہ ذمہ داری کوئی قبول نہیں کرتا کہ ایسا کس نے کیا تھا۔ الزام صرف شیلی پر آتا ہے جو 5-7 منٹ اکیلی کمرے میں تھی۔ سب انسپیکٹر نے مجھے بتایا کہ تفتیش کے دوران ملزمہ نے اعتراف جرم نہیں کیا تھا، لیکن یہ تو سب مجرم کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس وقت ایک نرس آئی تھی، وہ معمول کے مطابق ٹیمپریچر وغیرہ لے رہی تھی۔ اس نے یعنی شیلی نے اسی لیے توجہ نہیں دی، شاید وہ کچھ کر گئی تھی، مگر ہاسپٹل کے عملے کا کہنا ہے کہ اس وقت کوئی اس کمرے میں نہیں گیا۔ ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر 2 گھنٹے کے وقفے سے لیا جا رہا تھا۔ 8 بجے کے بعد 10 بجے لیا گیا تھا، پھر 12 بجے لینا تھا۔ 10:35 یا 40 منٹ پر ان کے چارٹ میں کوئی اندراج نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ 10 بجے کی کیفیت موجود ہے۔ ظاہر ہے شیلی کی بات پر یقین کون کرتا؟ میں نے 3-4 کرائم رپورٹرز کے گھر فون کر دیے تھے، وہ سو رہے تھے، مگر میری بات پر فوراً ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ان کے سامنے ایس پی نے کہا ملزمہ کو یقین تھا کہ اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کا جرم تو پہلے ہی ثابت تھا۔ چشمدید گواہ بھی تھے، اسے جیسے ہی موقع ملا وہ سٹور کے دروازے سے نکل بھاگی۔ سب انسپیکٹر نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ الٹی لٹک کے گر گئی۔ میں نے سوال کیا کہ عینی شاہد کون ہے؟ تو ایس پی نے جواب دیا کہ ہم عدالت میں پیش کریں گے۔ میں نے کہا اب کس کے خلاف چالان پیش ہوگا عدالت میں؟ اس نے کہا کہ نقوی صاحب کی موت کی عدالتی تحقیقات تو ہوں گی۔ اس نے مزید سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ شیلی کی لاش بھی اٹھوا لی گئی تھی اور 12:30 بجے پوسٹ مارٹم کے لیے پہنچا دی گئی۔ میں اور چند دوسرے کرائم رپورٹر کو میں نے شیلی کے بارے میں آف دی ریکارڈ بہت کچھ بتا دیا تھا۔ میرے ساتھ ہی سرکاری اسپتال بھی پہنچے۔ ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی تو نہیں، مگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ 1 بجے نقوی صاحب کی میت گھر بھیج دی گئی۔ میں وہیں موجود رہا۔ میں شیلی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھنا چاہتا تھا، مگر پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ اعلیٰ حکام کی مداخلت پر خصوصی تفتیشی ٹیم بنائی گئی ہے۔ اس میں وہی ایس پی اور ڈی ایس پی تھے اور وہی سب انسپیکٹر۔ انہوں نے کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ ملزمہ کے پاس سے شناختی دستاویزات ملی ہیں تو ان سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا تم نے آف دی ریکارڈ یہ بھی بتا دیا تھا کہ شیلی اپنے چودھری دلاور کی سوتیلی بہن تھی؟ ہاں، مگر آف دی ریکارڈ جو بات کی جائے وہ اہم ہو۔
تب بھی عام نہیں کی جاتی۔ اخلاقی طور پر ہم رازداری کے پابند ہوتے ہیں۔ ہاں، اپنے طور پر کوئی اس کیس پر کام کرنا چاہے اور کچھ معلوم کرنا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن مجھے معلوم ہے یہ کوئی نہیں کرے گا۔ اول تو اس سے کچھ حاصل نہیں، پھر یہ کہ اپنے چودھری صاحب یقیناً صافی برادری کے بہت سے لوگوں کا منہ بند کر دیں گے، جن کا کام ہی بلیک میلنگ پر اپنی صافت کی دکان چلانا ہوتا ہے۔ سنجیدہ قسم کے صافی اس میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ صحیح بات کرنے سے کسی کو پریشانی کے سوا کیا ملے گا؟ پولیس کے موقف کو، ڈاکٹروں کے موقف کو اور جو عینی شاہد لائے جائیں گے ان کے موقف کو غلط ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ سب سے دشمنی لو وہ بھی بے سبب۔ اصل مجرم کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ میں اور تم جانتے ہیں کہ اصل مجرم کون ہے۔ ہم ایک ذاتی وجہ رکھتے ہیں، کارم نے کہا۔ میں نے ہاسپٹل سے نقوی صاحب کے قیام کی میڈیکل فائل نکلوا لی ہے۔ وہ بڑی دلچسپ اور مختلف کہانی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب انہیں داخل کیا تو ان کی کیا کیفیت تھی، پھر کیا کیفیت ہوئی اور کیا علاج ہوئے۔ یہ سب ہے۔ گڑبڑ ہے گزشتہ رات کے ریکارڈ میں۔ ایک خون کی رپورٹ کے مطابق ان کے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 60% پائی گئی۔ یہ خصوصی ٹیسٹ ہے جو ہر لیبارٹری میں نہیں ہوتا۔ ایسی کیفیت میں مریض کو بہت بے چینی اور غنودگی میں ہونا چاہیے، جبکہ نقوی صاحب بالکل ٹھیک تھے۔ بدیہی یہ کہ انہیں آکسیجن نہیں دی جا رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے رپورٹ غلط ہے؟ بوگس رپورٹ ہے۔